بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا وہ سادہ نقش کف پا ہو کر، رہ گیا وہ سادہ نقش کف پا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو گئے. وائے محرومی قسمت کے میں پہ اب کے برسے، وائے محرومی قسمت کے میں پہ اب کے برسے، رہ گیا ہم رہے زوار مدینہ ہو کر، رہ گیا ہم رہے زوار مدینہ ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو گئے. چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغے سدرا، چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغے سدرا، برسوں چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر، برسوں چہکے ہیں جہاں
سوچے ہیں کہ جہاں بلبل شیدا ہو کرے سرسرے دشت مدینہ کا مگر آیا خیال سرسرے دشت مدینہ کا مگر آیا خیال رشک گلشن جو بنا ان چائے دل ہو کرے ریگستان میں جو ہوائیں چلتی ہیں سرسر تڑپتی ہوئی جسے کہتے ہیں ہم لو چل رہی ہے وہاں پر کیا باغ یا چمن کھل سکتا ہے مگر نہیں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں دشت سرسرے دشت مدینہ کا مگر آیا اگر مدینے کی جو ہوائیں ہیں وہاں پر صرف پھول نہیں مہکتے بلکہ دل بھی مہک جاتے ہیں دل بھی چمک جاتے ہیں سرسرے دشت مدینہ کا مگر آیا خیال برس رشک گلشن جو بنا ان چنے منچائے دل ہو کرے رشک گلشن جو بنا ان چائے دل ہو کرے گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کرے بن گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کرے گوش شاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو گئے وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو گئے پائے شاہ پر گرے یا رب تو پیسے میرے سے جب پائے شاہ پر گرے یا رب چمک تو پیچھے مہر سے جب پائے شاہ پر گرے یا رب تو پیچھے مہر سے جب دل بےتاب اڑے حشر میں پارا ہو گئے دل بےتاب اڑے حشر میں پارا ہو گئے گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کرے رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو گئے ہے یہ امید رضا تو تیری رحمت سے شاہ ہے یہ امید رضا تو تیری رحمت
ہو کر گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر بن گئی ساری زمین عنبر سارا ہو گئے. درود پاک کر نظرانہ میں پیش کر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معبدین الجود و اکرم علیہ وبارک وسلم. انشاءاللہ کچھ ہی لمحات میں مفتی صاحب جلوہ فرما ہونے والے ہیں. ہم خاک ہیں خاک ہی ماوا ہے ہمارا. بہت ہی پیارا کلام ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا، کیونکہ یہ ماہ سفر المظفر ہو، بلکہ قریب ترین دن ہے آج 24 سفر المظفر ہے. کل انشاءاللہ ہماری مسجد میں عقیدت اور احترام کے ساتھ عرس اعلیٰ حضرت منایا جائے گا. آپ تمام احباب اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شریک ہوں. ہم خاک ہیں خاک ہیں، ہم خاک ہیں خاک ہیں، ماوا ہے ہمارا. ہم خاک ہیں خاک ہیں، ماوا ہے ہمارا. ہم خاک ہیں خاک ہیں، ماوا ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا. اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں. اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں. یہ خاک تو سرکار سے، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا. یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا. جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم، اس خاک پہ قربان، اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا. اس خاک پہ قربان دل شیدا ہے ہمارا. ہو غم ہو گئی پشتی فلک اس تانا زمین سے. سن ہم پہ مدینہ
مدینہ ہے، رتبہ ہے ہمارا، سن ہم پہ مدینہ ہے، رتبہ ہے ہمارا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو ہے در کرار کے مولا ہے ہمارا، ہم خاک اڑائیں گے جو خاک نہ پائیں، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔ عزت اور محبت کے ساتھ اپنے مشرف و مہربان استاد العلماء حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہ القدسیہ کا نعرہ استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی سورة البقرہ، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کم و بیش ہر ایک کو یاد ہوتی ہیں، انہیں تلاوت کیا، اور اس کے تلاوت کرنے کا مقصد وہی جو ہمارا علم سے متعلق بیان چل رہا ہے، اور ہم اس بات پر گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب کس طرح سے حاصل ہو سکتا ہے بندے کو، جو ہماری حیات کا، ہماری تخلیق کا مقصود اصلی ہے۔ کیونکہ اگر اپنے مقصد اصلی ہی کو کوئی شخص نہ پا سکا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا۔ کسی بھی شے کی تخلیق کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہوتی ہے، اگر وہ اپنا مقصد پورا کر رہی ہو تو کامیاب، اور اگر اپنے مقصد سے صرف نظر کر جائے اور غفلت کا شکار ہو کر اپنے مقصد کو پورا نہ کرے تو پھر وہ شے بیکار شمار ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارا یہ ذکر چل رہا تھا کہ اللہ کی قرب کی منازل طے کرنے کے لیے 7 ایسی رکاوٹیں ہیں جن کو جب بندہ عبور کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی قرب کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دور ہے اور ہمیں یہ پڑاؤ پار کرنے پڑتے ہیں، یہ رکاوٹیں عبور کرنی پڑتی ہیں، وہ صفت قرب سے متصف ہے۔ اسی لیے فرمایا اذا سألک عبادی انی، کہ اے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ لوگ آپ سے میرے متعلق سوال کریں فإنی قریب، تو آپ انہیں فرمائیے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ لیکن فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری بات کو مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ 2 طرفہ معاملہ پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ تو یہ اللہ قریب ہے، لیکن یہ بھی بتایا تھا کہ وہ عزیز ہے، عزت والا ہے۔ ہم پہلے قدم بڑھائیں گے تو تیزی کے ساتھ اس کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔
اور جو کچھ بھی ہم اللہ کو چھوڑ کر اس سے غافل ہو کر جو کچھ بھی حاصل کر رہے ہیں وہ ایک سراب ہے، وہ ان قریب ہم سے چھن جائے گا، اور پھر ظاہر ہے کہ خدا نخواستہ اگر اللہ ناراض ہوا تو پھر بڑے مصائب اور آلام ہیں۔ دنیا کی زندگی کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے کولو کے بیل کی طرح وہ ساری زندگی محنتیں کر رہا ہوتا ہے، کیا وجہ کیا ہے اس سے پوچھ لیں، بھئی زندگی ذرا آسانی سے گزر جائے، عزت سے گزر جائے، وقار سے گزر جائے، سہولتیں حاصل ہو جائیں، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، بس یہ تکلیفوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے وہ ساری زندگی لگاتا ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے آخرت کی پریشانیوں کو بھی بیان فرمایا کہ وہ ایسی ہیں جن کا انسان تصور نہیں کر سکتا، تو ان پریشانیوں سے نجات کا کیا ذریعہ ہوگا؟ فقط ایک، کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اگر اللہ راضی ہو گیا تو ساری مشکلیں آسان ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اللہ ناراض ہوا تو پھر بہت زیادہ شدائد ہیں، بڑی مصیبت ہے، بڑی پریشانیاں ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا کہ ہم پر حیرت کرتے ہوئے فرمایا کہ نفس یہ کیا ظلم ہے، جب دیکھو تازہ جرم ہے۔ اتنی غفلت کہ بس گناہ کیے چلے جا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے۔ ناتواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری، واہ واہ، یہ واہ واہ تنزیہ واہ واہ ہے کہ بھئی بچے کے سر پہ کتنا بوجھ لاد دو گے آپ، جتنا وہ سہار سکے گا۔ تو تم میں طاقت ہے کہ اللہ کے غضب کو جھیل سکو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ بلکہ ہماری اوقات تو یہ ہے کہ ہلکا سا ذرا دانت میں درد ہو، ہر ایک کو تجربہ ہوا ہوگا تقریباً آلموسٹ، تو بندہ ایڑیاں رگڑتا ہے۔ بعض اوقات یہ درد اگر نسوں میں جا کر دماغ تک جب پہنچتا ہے تو آدمی ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اب کہاں گئی طاقت بہادری، اب کہاں گئی وہ جوانی کا جوش اور زور؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح پیٹ میں درد ہو جائے تو چین نہیں آتا، مطلب وہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی کچھ بھی لے لو، یہ تکلیف مجھ سے دور کر دو۔ اس سے اور کمتر بات ذکر کروں کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے کچھ ذرات، کچھ ریشے جب دانت میں رہ جاتے ہیں، جب تک نکال نہ دیں چین نہیں آتا۔ بھئی رہنے دو، نہیں بھئی مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ وہ زبان سے کوشش کرے گا، اگر ٹوتھ پک نہیں مل رہی ہے تو کوشش میں لگا ہوگا، سفر بھی کر رہا ہے تو اس کی زبان وہیں جا رہی ہے اور دانت سے اس ریشے کو نکالنے کی کوشش میں ہے۔ یہ تو ہے اس کی حالت اور اس کی کمزوری کا عالم کہ یہ تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں کر پاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے جلال کو کہاں کوئی برداشت کر سکتا۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ناتواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری، واہ واہ۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ ان کو رحم آئے تو آئے، ورنہ اللہ کی رحمت کا یقین رکھنا بھی واجب اور اس کے عذاب کا یقین رکھنا بھی واجب۔ تو یہ بین بین معاملہ چلے گا تو انسان کی زندگی متوازن ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں۔ لیکن اگر اس نے نظر کرم نہیں فرمائی تو کہ جب وہ سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا کہ میرے بندے تو یاد کر فلاں دن جب تو نے دروازہ بند کر لیا تھا اور لوگوں کی نظروں سے بڑی حیا کی تھی، لما جعلتنی اہون الناظرین الیک یا عبدی، اے میرے بندے لوگوں کی نظروں سے بڑی حیا کی اور دروازہ بند کر لیا کہ کہیں وہ میری اس خطا پر مطلع نہ ہو جائے، میرے گناہ پر ان کو اطلاع حاصل نہ ہو جائے۔ تو لوگوں سے تو اتنی حیا کی اور تو نے میرے دیکھنے کو اتنا کمتر جانا کہ بالکل پرواہ ہی نہیں کی۔ لما جعلتنی اہون الناظرین الیک، اہون کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ہے ایڈجیکٹیو کی، کہ دوسروں کے بارے مقابلے میں میرے دیکھنے کو کمتر جانا، حالانکہ میں تو تجھے دیکھ رہا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ان کو رحم آئے تو آئے، ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا۔ پھر پتہ چلے گا کہ کتنی مشقت ہے۔ لہٰذا بیلنس زندگی گزاریں اور کوشش کریں کہ اللہ کی یاد میں زندگی گزرے، اس کی فرما برداری میں زندگی گزرے۔ اس میں بہت سکون ہے، بڑا اطمینان قلب ہے،
اور اگر ہم سے کہا جائے، ایسے شخص سے کہا جائے کہ چلو اب تمہارا وقت پورا ہو گیا، تو وہ خوشی خوشی جانے کے لیے تیار ہوگا کہ اسی دن کا تو انتظار تھا کہ محبوب سے ملاقات ہوگی۔ اسی لیے تو بزرگان دین کی جب وفات ہوتی ہے تو ہم اس کو عرس کا دن کیوں کہتے ہیں؟ عرس کا مطلب تو شادی ہوتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے۔ ان کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے کہ جس کے لیے ساری زندگی اس کے فرمان کے مطابق گزاری ہے، اس کی یاد میں گزاری ہے، اب اس سے ملاقات کا وقت آ رہا ہے، تو وہ تو خوشی سے موت کو گلے لگاتا ہے۔ پریشان تو ہم لوگ ہوتے ہیں کہ کیا ہوگا، سب کچھ چھوٹ جائے گا، فلاں کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا، میری فیکٹری کا، بچوں کا، گھر والوں کا کیا ہوگا، یہ تو ہم جیسے لوگ سوچتے ہیں۔ تو جو اللہ کے قرب کی منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے، اس کے لیے دنیا میں بھی راحت اور سکون قلب اور اطمینان ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کا کرم، قبر میں بھی رحمت ہی رحمت ہے۔ تو بتائیے یہ فائدے کا سودا ہے یا گھاٹے کا سودا ہے؟ فائدے کا سودا ہے۔ اس لیے تو یہ ذکر کیا تھا کہ یہ سب سے پہلی رکاوٹ جہالت ہے۔ علم کا حاصل کرنا ضروری ہے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، اور پھر ان اعمال و افعال کو کس طرح سے اختیار کرنا ہے۔ پھر ہم جو آپس میں ڈیلنگز کرتے ہیں اس کو کرنے سے پہلے جان لیں تاکہ بندہ حرام میں مبتلا نہ ہو جائے۔ یہاں پر ہمارا حال یہ ہے کہ پہلے کوئی کام کر لیں گے اور پھر آ کر پوچھیں گے، سودی معاملہ کر لیں گے اور پھر آ کر پوچھیں گے کہ ہمیں پتہ چلا اس میں کوئی سود کا مسئلہ ہے۔ تو بھائی پہلے آ کر پوچھنا تھا اور پھر وہ قدم اٹھانا تھا۔ ہمارے یہاں الٹا ہے کہ پہلے کر لیں گے اور پھر، اور اس میں بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اگر بتایا جائے کہ بھئی اس میں سود کا معاملہ ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اب یہ اس کے بغیر کام کوئی چلتا ہے، معاذ اللہ، حلال سے زندگی نہیں گزرے گی، حرام سے ہی گزرے گی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو ایسے سخت دل بھی لوگ ہوتے ہیں کہ بعد میں بھی آ کر پوچھ کر اس سے توبہ کرنے کی اور رجوع کرنے کی ان میں جرأت نہیں ہوتی ہے، تو پھر وہ تباہی کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح احوال قلب کا ذکر کیا تھا کہ احوال قلب پر نظر کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، باطنی پاکیزگی کا اہتمام انتہائی ضروری۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو باطن کی گندگی ظاہر کو ختم کر دے گی، تباہ کر دے گی۔ اس سلسلے میں مزید جو رکاوٹیں تھیں ان پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی، پورا سال یہ چلے گا سلسلہ، تاکہ ایک مکمل مضمون آپ تک منتقل ہو جائے۔ اس میں پھر جو سعادت مند ہے، جو اس کی حقیقت کو سمجھ گیا اور جو جان گیا کہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے، اور سب سے نفع والا سودا یہ ہے کہ اس سے تعلق کو مضبوط تر کیا جائے، جو یہ سمجھ جائے گا وہ پھر اسی کام پر لگ جائے گا، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ بھوکا مر جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم بھی تو دین سے وابستہ ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سے بہتر رکھا ہوا ہے، تو وہی رکھتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ ہم اپنا کمال تو اسے قرار نہیں دے سکتے۔ آج جو رزق ہم کھا رہے ہیں، جو لباس ہم نے پہنا ہوا ہے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمارے مقدر میں لکھ دیا جب ہمارا وجود بھی پیدا نہیں کیا تھا۔ یہ تو اس کی تقسیم کے تحت ہمیں حاصل ہو رہا ہے، تو اس میں ہمارا قطعاً کوئی کمال نہیں ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں گزشتہ جو بیان تھا اس میں یہ ذکر کیا کہ نبوت کی ضرورت، کیونکہ اللہ سے تعلق کب استوار ہو سکتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، اور ہمارے پاس وہ آلات اور وسائل اور ذرائع نہیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اس ضرورت کو پورا فرمایا اور نبی کا وسیلہ اور واسطہ مقرر فرمایا، اور ان کے ذریعے سے وحی ہم تک منتقل فرما دی۔ اور ضرورت رسالت پر میں نے بہت ساری چیزیں آپ کی خدمت میں ذکر کی۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی دنیا پیدا فرمائی ہے۔ ایک محسوسات کی دنیا ہے جس کو جاننے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے حواس عطا کر دیے۔ ہم سن کر علم حاصل، حواس خمسہ آپ جانتے ہیں نا، دیکھنا، سننا، چکھنا، چھونا اور سونگنا، یہ حواس خمسہ کہلاتے ہیں۔ تو یہ محسوسات کی جو دنیا ہے اس کے علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حواس عطا کر دیے۔ ہم چھو کر بھی علم حاصل کر لیتے ہیں، گرم ہے، ٹھنڈا ہے، سخت ہے یا نرم ہے، تو یہ چھو کر آپ دیکھ کر تو پتہ نہیں لگا سکتے۔ کوئی چیز اگر نرم بھی ہوگی تو آپ دیکھ کر اس کے لیے حادثہ لمس ہے، چھونے سے پتہ چلے گا کہ یہ نرم ہے یا سخت ہے، ٹھنڈا ہے یا گرم ہے۔ اسی طرح بعض چیزیں دیکھنے سے پتہ چلتی ہیں، بعض سونگنے سے، بعض چکھنے سے۔ اگر میں بریانی کے ذائقے پر 2 گھنٹے کی تقریر کروں
تو آپ اس کی حقیقت تک پہنچ سکو گے؟ لیکن ایک نوالا چکھا دوں تو اس کا مطلب یہ چکھنے سے ہی اس کا علم حاصل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو محسوسات کی دنیا پیدا کی ہے، اس کے لیے ہمیں حواس عطا کر دی۔ ایک ہے معقولات کی دنیا اور بواطن کی دنیا، جس کو عقل کے ذریعے سے جانا جاتا ہے۔ تو اللہ نے عقل عطا کر دی، بہت ساری چیزیں آپ صغرے کبرے ملا کر بہت سارے نتیجے عقل کے ذریعے سے مرتب کر لیتے ہیں یا نہیں کر لیتے؟ بہت سارے فیصلے عقل کی بنیاد پر آپ کر لیتے ہو کہ اس میں میرے لیے بھلائی ہوگی، اس میں میرے لیے نقصان ہوگا۔ تو یہ عقلی دنیا جو اللہ نے پیدا کی ہے معقولات کی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمایا۔ لیکن ایک دنیا ہے غیب کی دنیا، وہ اللہ جانتا ہے، اور ہماری نجات کے لیے ہمارا غیب جان کر اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جب تک ہم غیب پر ایمان نہیں لائیں گے تب تک ہم مومن نہیں ہوں گے، اور مومن نہیں ہوں گے تو ہمارے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب یہ غیب جاننے کا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ غیب صرف اگر معلوم ہو سکتا ہے تو نبی کے واسطے سے ہی معلوم ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء پر غیبی خبریں اتارتا ہے اور پھر وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی خالق ہے، بھئی کہاں ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ تو اللہ غیب الغیب ہے یا نہیں ہے؟ ہر غیب سے زیادہ غیب، سب سے پوشیدہ۔ تو یہ خبر کون دے رہا ہے؟ نبی خبر دے رہا ہے۔ جنت ہے، یہ کس نے خبر دی؟ ورنہ آپ ہم عقل اور حواس کے ذریعے یہ جان سکتے تھے کہ جنت ہے۔ اللہ نے ایک ایسا مقام بنایا ہے جس میں اپنے بندوں کو اس زندگی میں اس کی فرما برداری کے نتیجے میں انعامات عطا فرمائے گا۔ جہنم ہے، کیا آپ جان سکتے ہیں عقل و شعور کے ذریعے؟ نہیں۔ تو یہ غیبی باتیں ہیں۔ مر کر دوبارہ جینا ہے، البعث حق، یعنی دوبارہ مر کر اٹھنا ہے، یہ عقل کے ذریعے سے انسان جان سکتا ہے؟ بلکہ عقل کو استعمال کرتے ہوئے تو وہ انکار کر بیٹھتا ہے کہ یار کیسے ہو سکتا ہے، آج تک تو کسی کو زندہ ہوتے دیکھا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ لیکن نبی نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، حکیم ہے، اور حکیم بغیر کسی مقصد کے کسی چیز کو پیدا نہیں کرتا۔ تو انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرے، تو جب فرما برداری کرے گا تو اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ تو اس کا نتیجہ اس امتحانی زندگی کے بعد نکلے گا جو اس کے بعد آنے والی ہے۔ وہ چاہے نتیجہ وہ ہو سکتا ہے اچھا بھی ہو اور برا بھی ہو۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد ایک اور زندگی ہے، تبھی تو اس زندگی کا اچھا یا برا نتیجہ اگلی زندگی میں مرتب ہوگا۔ اور جو ذات پاک پہلی بار تخلیق فرما سکتا ہے وہ بدیع السماوات والارض ہے۔ بدیع کہتے ہیں بغیر کسی نمونے کے اشیاء کو پیدا کر دینے والا۔ ہمیں کوئی چیز بنانی ہوتی ہے تو کاپی بناتے ہیں نا، کاپی کرواتے ہیں، ایسا بنا دو، تو یہ پہلے سے ایک فارمولا موجود ہے۔ لیکن اللہ تعالی بدیع ہے، بغیر کسی نمونے کے اشیاء کو پیدا فرمانے والا۔ تو جب انسان نہیں تھا اور یہ اشیاء نہیں تھی، کوئی نمونہ کوئی مثال ان کی موجود نہیں تھی، تو جو بغیر نمونے کے پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ اس کو زندہ نہیں کر سکتا، وہ دوبارہ اس کو اٹھا نہیں سکتا۔ اگر انکار کریں گے تو اس کی قدرت عظیمہ کا انکار کریں گے کہ اتنی بڑی کائنات تجھے نظر نہیں آتی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے کمال علم اور کمال قدرت کو ظاہر کر رہی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کر کے ان سے حساب کتاب لے سکے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علوم غیبیہ جو ہے ان کو سن کر مان کر ہی ہم مومن ہو سکتے ہیں، اور مومن ہوں گے تو آخرت میں نجات پائیں گے، اور اگر بغیر ایمان کے یہاں سے چلا گیا تو پھر اس کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لہٰذا نبی اس غیبی دنیا کی خبر ہمیں دیتا ہے، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں چیز ہے، ہم سنتے ہیں، ہم نے دیکھا نہیں۔ آپ نے جنت دیکھی ہے؟ آپ نے میدان محشر دیکھا ہے؟ جہنم دیکھی ہے؟ نہیں۔ ہم نے نبی کے ذریعے سے سنا اور اس غیب کو سن کر اس کا علم نبی سے حاصل کر کے اس کو مان لیا۔ یہ یؤمنون بالغیب ہے۔ تو یہ جب تک نبی کا واسطہ نہیں ہوگا، جب تک یہ غیب ہمیں پتہ نہیں چلے گا اور ہم اس پر ایمان نہیں لا سکیں گے اور ہماری نجات نہیں ہو سکے گی، تو بتائیے نجات کے لیے غیب کا جاننا ضروری، اور غیب بواسطہ نبی پتہ چلے گا تو نبی ضروری ہوا یا نہیں ہوا؟
اگر نبی کے واسطے کو اور اس کی ضرورت سے انکار کر دیا جائے تو پھر ان غیبی امور کی اطلاع ہی نہیں ہو سکتی ہے. جب نہیں ہوگی تو ایمان بھی نہیں ہوگا. اور آخرت میں نجات کی بنیاد ہی ایمان بالغیب ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص انتقال کر رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے نزا کے عالم میں فرشتے اور غیبی امور بہت سارے ظاہر ہو جاتے ہیں. اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے, اس وقت کا ایمان نہیں مانا جائے گا. اس لیے کہ ایمان کون سا معتبر ہے, کس ایمان کا اعتبار ہے جو بن دیکھے مانا جائے. دیکھ کر اگر مان لیا یہ موبائل ہے تو اس میں کوئی کمال ہے ہمارا؟ آپ دیکھ رہے ہیں اور اقرار کر رہے ہیں. یہ کتاب ہے, آپ دیکھ رہے ہیں اور اقرار کر رہے ہیں. یہ پتھر ہے, آپ دیکھ رہے ہیں اور اقرار کر رہے ہیں. تو دیکھ کر مان لیا تو کیا کمال کیا؟ کسی صادق اور کسی امین کی ذات پاک پر بھروسہ کر کے حقیقت کا اقرار کرنا, یہ ہے اصل ایمان. یہی وجہ ہے کہ جب فرعون غرق ہونے لگ گیا, موسیٰ علیہ السلام کا اس نے پیچھا کیا, موسیٰ علیہ السلام دریا عبور کر گئے اور یہ درمیان میں پہنچا اور اللہ نے حکم فرمایا پانی کو اور وہ مل گیا. اور جب غرق ہونے لگا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا موسیٰ کے رب پر اور اس پر کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائیں. تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اب تو پہلے تو نے نافرمانی کی اور اب جب موت کو اپنے سامنے دیکھ لیا اور غیبی امور تجھ پر منکشف ہو گئے تو اب ایمان معتبر نہیں ہے. تو ایمان بالغیب معتبر ہے, بن دیکھے ایمان. اور اس غیب کے جاننے کا راستہ اور سبب اور ذریعہ نبی کی ذات ہوتا ہے. لہٰذا نبی ایک نعمت عظمیٰ ہے ہمارے لیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اس سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں فرمایا الف لام میم, یہ حروف مقطعات ہیں, ان کا معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. یا اللہ کی عطا سے, اللہ کے بتانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم حاصل ہے. اور اس کا سبب یہ ہے کہ اگر میں آپ سے گفتگو کروں گا تو اس ہی زبان میں گفتگو کروں گا کہ جو زبان آپ سمجھتے ہیں. آپ اردو سمجھتے ہیں تو میں آپ سے اردو میں بات کر رہا ہوں تاکہ اس گفتگو کا کوئی فائدہ ہو. اگر میں آپ سے عربی میں بات کروں تو مجھے تو آتی ہے لیکن آپ کو نہیں آتی ہے, تو اس گفتگو کا کوئی فائدہ ہوگا یا آپ کہیں گے بیکار بات ہے, چاہے کتنی اچھی بات کر رہے ہو لیکن ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہی. تو یہ تو ہمارے لیے تو بیکار کلام ہو گیا نا, لغو بات ہو گئی. انگریزی میں بات کرنے لگ جاؤں, جس کو سمجھ میں آئے گی آئے گی, نہیں آئے گی نہیں آئے گی. تو کیا قرار, جس کو سمجھ نہیں آئے گا وہ کیا کہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ لغو بات کرنے سے, بیکار بات کرنے سے منزہ ہے, مبرہ ہے. تو جب وہ اپنے حبیب پر یہ کلام اتار رہا ہے اور فقط وہی اس کا معنی جانتا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہ دیا گیا ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ بیکار کلام کر رہا ہے کہ سامنے والا سمجھ بھی نہیں رہا. اور فرمایا الف لام میم قاف نون, یہ حروف مقطعات بہت ساری صورتوں کی ابتدا میں آپ کو نظر آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو حکیم ہے, وہ لغو کلام کرنے سے مبرہ ہے, منزہ ہے. وہی حقیقی طور پر, ذاتی طور پر اس کا علم رکھتا ہے کہ اس کے معانی اور مفاہیم کیا ہیں, اور اس کی عطا سے اس کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم عطا ہوا کہ جس سے بات ہو رہی ہے اس سے اسی زبان میں بات ہوگی جس کو وہ سمجھ رہا ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ذاتی طور پر اس کے معانی کو جانتا ہے اور اپنے حبیب پر چونکہ یہ کلام اتارا ہے لہٰذا اپنے حبیب کو اس کا علم عطا فرمایا. ورنہ یہ حروف مقطعات کا اتارنا معاذ اللہ لغو قرار پائے گا, بے معنی اور بے مقصد قرار پائے گا. اور اللہ تعالیٰ بے مقصد کام کرنے سے منزہ ہے, مبرہ ہے, پاک ہے, عرفہ ہے اور اعلیٰ. آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہ ذیشان کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شک کرے گا نہیں, اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا بلکہ کفار نے کیا, اور اللہ تعالیٰ نے یہی ریب کا لفظ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ ان کنتم فی ریبن. ریب کا مطلب ہوتا ہے شک, کہ اگر تم کسی شک میں ہو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے حبیب پر اتارا ہے, فاتو بسورۃ من مثلہ, تو پھر تم بھی لے کر آ جاؤ. تم کہہ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے, تو وہ بشر ہیں, تم بھی بشر ہو, تم بھی بنا کے لے آؤ. تو ریب یعنی کفار نے شک کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں.
تو یہ نہیں فرما رہا کہ کوئی شک کرے گا نہیں، بلکہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ حق کی بنیاد پر اپنی تمام تر جذباتی وابستگیوں کو ایک طرف رکھ کر حق کی بنیاد پر جب اس کتاب کا مطالعہ کرے گا اور اس کو پرکھے گا تو اس کو حق ہی پائے گا، اور یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں کسی طرح کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت دینے والی ہے متقین کو، متقین کو ہدایت دینے والی ہے، تو اس کا مطلب پہلے سے کوئی متقی ہوگا اور پھر یہ کتاب اس کو ہدایت دے گی۔ تو پھر کیا دوسرے کو کفار تو متقی نہیں ہوتے؟ سب جب قرآن اترا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کن کو دعوت دی تھی؟ کفار کو۔ تو اس قرآن ہی کے ذریعے سے تو دعوت دی تھی حضور نے، تو ان کو ہدایت ملی یا نہیں ملی؟ ملی، تو وہ تو متقی نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ھدی للمتقین، وہ تو متقین بعد میں بنے نا۔ یہ کتاب ہدایت، ہدایت دینے والی ہے متقین کو، پرہیزگاروں کو۔ اس کا مطلب یہ ہے، ایک اور مقام پر بھی فرمایا کہ ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن یہاں پر خاص متقین کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ اس سے کمال ہدایت وہی حاصل کرے گا جو اللہ سے ڈرنے والا، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، وہ خاص کر اللہ کے حکم کی قدر کرے گا، اور جب قدر کرے گا تو کمال ہدایت، جس طرح ہدایت حاصل کرنے کا حق ہے وہی حاصل کر سکے گا۔ ھدی للمتقین۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ابتدائی درجے میں جب وہ ایمان لے آئے گا تو جیسے جیسے اس کتاب کی آیات اترتی رہیں گی وہ ان سے ہدایت حاصل کرتا رہے گا۔ تو ایمان لے آیا تو متقین میں شامل ہو گیا، اور اب جیسے جیسے حضور علیہ السلام پر قرآن مجید اترتا رہے گا وہ اس سے ہدایت حاصل کرتا رہے گا، اور اس کی ہدایت میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور یہ کتاب اس کے لیے ہدایت کا باعث ہوگی۔ یہ متقین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ متقین کون ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلے ایمان کی بات کی کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں غیب کا ذکر آیا، اب یہ غیب آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ اگر آپ کو بتائے ہی نہیں اور نبی فقط یہ کہے کہ ایک بات ہے، ایک چیز ہے، مان لو، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کہو گے کیا مطلب، وہ چیز کیا ہے وہ بتاؤ تو صحیح، پھر ہم مانیں نا۔ نہیں، ایک چیز ہے، وہ پوچھو مت، ایک چیز ہے مان لو۔ تو جب تک اس چیز کے بارے میں آپ تعارف نہیں کروائیں گے تب تک ایمان کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو نبی آ کر بتاتے ہیں کہ بھئی اللہ نے ایک اپنی رضا کا گھر بنایا ہے جسے جنت کہتے ہیں۔ اب وہ تعارف کروا دیا کہ جنت ایک رضا کا مقام ہے جس میں مومنین کے لیے اللہ نے بڑے انعامات رکھے ہیں، بڑی آسائشیں اور بڑی لذتیں رکھی ہیں۔ جب یہ غیبی خبر دی، ہم نے سنی، تو ہم نے کہا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن آپ فرما رہے ہیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو جنت کے بارے میں اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ بس ایک چیز ہے مان لو، تو آپ کیسے ایمان لاتے؟ لا سکتے تھے؟ نہیں۔ لیکن جب بتایا اللہ نے ایک ایسا گھر بنایا ہے جس میں مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے ہیں، اب ہم نے اس کو دیکھا نہیں، ہمارے لیے غیب ہے۔ جب ہم نے یہ غیبی خبر نبی کی زبان مبارک سے سنی تو ہم نے کہا آمنا وصدقنا۔ تو بتائیے، نبی کے واسطے سے تو غیب ہمیں بھی پتا چلے گا، تب تو ہم اس میں ایمان لائیں گے، اور یؤمنون بالغیب ہم پر صادق آئے گا کہ غیب پر ایمان لیا۔ اسی طرح جہنم کا تذکرہ ہے، آخرت ہے، میزان ہے، ترازو ہے۔ ایک چیز ہے مان لو، بتائے نہیں کہ کیا ہے تو ایمان لا سکو گے؟ بھئی ایک میزان ہے جس میں مومنوں کے اور گناہگاروں کے، لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ اب اور وہاں کا میزان علیحدہ ہے، یہاں پر تو جس میں وزن زیادہ ہوتا ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، وزن زیادہ، 1 کلو کا بٹا رکھا اور 1.5 کلو مال بھر لیا تو کیا ہوگا؟ یہ نیچے ہو جائے گا۔ لیکن وہاں اعمال جو بھاری ہوں گے وہ اونچے ہو جائیں گے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جیسے فیصلہ فرمائے، وہ جیسا اس ترازو کی کیا کیفیت ہوگی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہمارے نبی نے اللہ کی جانب سے یہ خبر ہمیں دی کہ ایک ترازو ہے جس کے اندر میزان حق ہے۔ تو جب یہ خبر ملے گی، نبی آپ کو بتائیں گے، تبھی تو آپ اس غیب پر کو مانو گے۔ تو کہا جائے گا یؤمنون بالغیب، کہ یہ لوگ غیب پر ایمان لا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متقین کی پہلی صفت یہ ہے، سب سے پہلی خوبی اور صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔
دوسرا یقیمون الصلاۃ، دوسری متقین کی صفت کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. تیسری ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. بڑا کمال جملہ ہے، ہم نے دیا ہے تو خرچ کرنے کے بعد کوئی پھولے مت سمانا، چوڑے مت ہو جانا کہ دیکھو میں نے یہ چنا کیا. مما رزقناہم، وہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے. اور من استعمال کیا، من تبعیدیہ ہے یہاں پر، سارا دینے کو نہیں کہا، جو اتنا دیا ہے اس میں سے تھوڑا دے دو. تو اگر کوئی شخص 2500 روپے زکوٰۃ دے رہا ہے تو اس کا مطلب اس کو لاکھ روپے اللہ نے دیے ہیں، اور 2500 دینے کے بعد بھی 97,500 اس کے پاس بچ رہے ہیں. جو 2.5 لاکھ دے رہا ہے وہ 1 کروڑ روپے پہ دے رہا ہے تو 97.5 لاکھ پھر بھی بچ گیا ہے. مما رزقناہم ینفقون، ہمارے دیے میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ مومن کی تیسری خوبی متقین کی. اور والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان کتابوں پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف، یعنی یہ قرآن عظیم. وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی، کہ جو کچھ وحی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں. اب یہ ختم نبوت پر دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر اتری، یعنی یہ وحی، اور اس سے پہلی، اس کے بعد والا کوئی ذکر نہیں کیا. تو بعد میں کسی نے آنا ہی نہیں ہے تو اس کا کیا تذکرہ ہوگا. اس پر ایمان رکھتا ہے اور اس پر جو آپ سے پہلے تھے. تو اس کا مطلب آئندہ زمانے میں کوئی بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اختتام، رسالت کا اختتام ہو گیا. تو یہ کتابوں پر ایمان لانا بھی لازم اور ضروری ہے. یہ ہماری ایمانیات کی جز سے ہے. اور سابقہ کتابوں میں اللہ نے یہ فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہ یہود و نصارہ توریت میں اور انجیل میں اپنی مرضی سے تحریف کر دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، ان کی امت ہی کو ذمہ داری سونپ دی تھی تو اس میں تبدیلیاں کر لیتے تھے اپنی مرضی کے موافق. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تبدیلی کر لیتے. اب اس کا مطلب یہ کہ ہم کس طرح سے ایمان لائیں گے؟ ہم یوں کہیں گے کہ جو کچھ اللہ نے پہلے اتارا ہے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. آپ کے سامنے اگر توریت اور انجیل کا نسخہ لایا جائے تو آپ اس کے ایک ایک لفظ کی تصدیق نہیں کر سکتے. کیا پتہ یہ تبدیلی والی بات اور اللہ کا کلام ہی نہ ہو. تو آپ یہ کہیں گے کہ اس کے اندر جو کچھ اللہ کا اتارا ہوا ہے میں اس کو مانتا ہوں. تو اس پر سابقہ کتب پر اجمالی طور پر ایمان لائیں گے کہ جو کچھ اللہ نے اتارا ہے میں اس کو مانتا ہوں. اور اس کتاب کے بارے میں اس کے ایک ایک جز کو کہیں گے کہ اس کا ایک ایک جز کو میں مانتا ہوں کہ اللہ نے اتارا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا. ایک زبر زیر پیش کی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس ذکر کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت. تو جب اللہ حفاظت فرما رہا ہے تو پھر کسی تبدیلی کو ماننا اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا انکار کر رہا ہے. اور قرآن کا انکار انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. تو کتاب پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ سابقہ کتب پر اجمالی طور پر ایمان لائیں گے کہ جو کچھ اس نے اتارا ہے ہم سب کو مانتے ہیں. اور اس کتاب کے بارے میں ایک ایک حرف کی، ایک ایک لفظ کی تصدیق کریں گے کہ اس میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے. بالکل کسی طرح کی کوئی بھی تبدیلی ذرہ برابر بھی اس میں وقوع پذیر نہیں ہے. تو سابقہ کتب پر ایمان اجمالی ہوگا اور اس پر ایمان تفصیلی ہوگا. ہر جز پر ہم کہیں گے کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے. یہ متقین کی صفات میں اللہ نے ذکر فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. تو ایمان بالغیب، نماز قائم کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کتابوں پر ایمان رکھنا اور آخرت کا یقین رکھنا، یہ 5 خوبیاں اللہ تعالیٰ نے متقین کی ذکر فرمائی ہیں. اب ہر آدمی اپنے اندر ان صفات کو دیکھے کہ اس کے اندر یہ صفات اور خوبیاں موجود ہیں تو اللہ کے کلام کے مطابق وہ متقین کی صف میں شامل ہے، وہ ان میں داخل ہے. اور اگر نہیں ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ کون سی صفت ایسی ہے جو مجھ میں نہیں ہے
اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر میں متقی نہیں ہوں. جب میں متقی نہیں ہوں تو قرآن سے کمال ہدایت بھی میں حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین کہ اس کتاب ہدایت سے کامل ہدایت تو وہی حاصل کر سکے گا جو تقوی اور پرہیزگاری کی صفت سے متصف ہے. اللہ فرماتا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اب یہ 5 صفات اور خوبیوں کے پیدا ہونے کے بعد بھی اسے اپنا کمال نہ سمجھ لے. اولئک علی ھدی، یہ لوگ جو ان 5 خوبیوں والے ہیں، یہ متقی ہیں، یہ ہدایت پر ہیں. من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، اس کے فضل سے، اس کی عنایت سے کہ اس نے ان کے لیے یہ چیزیں آسان فرما دی. تو اس میں ہمارا قطعاً کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اولئک، اور یہ ہم، یہی، المفلحون، فلاح پانے والے ہیں. یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں. حالانکہ فلاح پانے والے وہ لوگ بھی ہوں گے. ایک فلاح ابتدائی ہوتی ہے اور ایک معال کار کے اعتبار سے فلاح ہوتی ہے کہ ایک شخص گناہگار ہے، وہ جہنم میں چلا گیا، اپنے گناہوں کی سزا پا کر جنت میں چلا گیا، تو کامیاب تو وہ بھی ہو گیا. لیکن یہ جو کامیابی اللہ فرمایا اولئک ھم المفلحون، بڑا تاکیدی کلام فرمایا، یہی فلاح پانے والے ہیں. تو ان صفات سے متصف ابتداءً جنت میں چلے جائیں گے. تو جو سوال سے بچ گیا اور اس نے کسی عذاب کا اللہ کے فضل سے منہ نہ دیکھا اور کسی مشقت کو نہ اٹھایا، وہ جنت میں چلا گیا. تو حقیقتاً ابتدائی طور پر فلاح حاصل کرنے والے وہی لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفت کو ذکر فرما کر فرمایا یہ 5 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو، اور یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. یعنی ابتدائی طور پر جو فلاح اور کامرانی حاصل ہوگی وہ ان لوگوں کو حاصل ہوگی. باقی سزا بھگت کر اگر کوئی جاتا ہے تو علیحدہ بات ہے، وہ بھی کامیابی ہے. لیکن یہ کامیابی کا یہی لوگ کامیاب ہیں. اتنا حسر کے ساتھ جو کلام فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ ان کو داخل جنت فرمائے گا. حضور نے خود فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے. حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا حضور دعا کرے میں ان میں سے ہو جاؤں. تو حضور نے فرمایا تو انہی میں سے ہے. تو ان کو دیکھ کر ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، حضور میں بھی. فرمایا عکاشہ تم پر سبقت لے گئے. یعنی اس صحابی کو حضور نے منع نہیں فرمایا، لیکن منع بڑے بہترین انداز سے فرمایا کہ وہ تم پر سبقت لے گیا. اب تم دیکھ کر کھڑے ہوئے ہو، وہ پہلے کھڑا ہو گیا، لہذا وہ تو انہی میں سے ہے. باقی آپ غور کریں کہ حضور نے فرمایا کہ عکاشہ تم پر سبقت لے گیا، ان بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہونے والے میں. اور دوسرے صحابی کو فرمایا وہ سبقت لے گئے. اس کا مطلب اب تم سے تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ تو پوچھا جائے گا. وہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نرمی سے پوچھ لے، بعض اوقات اللہ اپنے بندے کو ایک مقام پر بلائے گا اور کہے گا فلاں وقت یاد کر میرے بندے، دروازہ بند کر کے کیا عمل کیا تھا دنیا سے، تو نے بڑی حیا کی تھی کہ کوئی دیکھ نہ لے، جبکہ میں تجھے دیکھ رہا تھا، تو میری نظر کو اتنا کمتر کیوں جانا. تو وہ کہے گا یا اللہ تیرے کہنے پر میں نے دنیا میں توبہ نہیں کی تھی، اور تو نے فرمایا تھا اپنے حبیب کی زبان پر کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں، تو میں نے توبہ کی تھی نا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں تو نے توبہ کی تھی اور میں نے تیری توبہ کو قبول کر لیا تھا. اسی لیے آج جو تجھے میں یہ سوال تجھ سے کر رہا ہوں، تیرے اور میرے درمیان یہاں تیسرا کوئی بھی نہیں ہے. تیرا راز کسی پر نہیں کھلنے دوں گا، بلکہ ان فرشتوں کو وہ چیز بھلا دی جنہوں نے تیرے اس عمل کو لکھا تھا، ان کے ذہنوں سے انہیں اس چیز کو محو کر دیا اور نکال دیا. یعنی وہ انہیں یاد نہ رہی، اور ان صحیفوں سے اس گناہ کو مٹا دیا جن صحیفوں میں فرشتوں نے تیرے گناہ کو لکھا تھا، اور اس زمین سے تیرے گناہ کو بھلا دیا جس زمین پر تو نے وہ گناہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم اور فضل ہے، اس کی عنایت ہے. وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، لہٰذا محبت کا جواب محبت ہی سے ہونا چاہیے. اس لیے دین کی طرف آئیں، دین کو حاصل کریں، دین کا علم حاصل کریں. جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیں اور اپنے رب کے ساتھ مضبوط تعلق کریں. اگر آپ کھانا بھی کھا رہے ہوں تو آپ کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے کے لمحے لمحے ایک موقع موجود ہے. کھانا آ گیا، آپ بدہ سوچے تو صحیح میں اس قابل ہوں کہ یہ اتنا زبردست کھانا میرے لیے پیش کیا جائے. ذرا اپنے اعمال پر میں نظر کروں، نہیں میں اس کا حقدار نہیں ہوں. تو میرا رب کتنا مہربان ہے کہ وہ میری ان خطاؤں کے باوجود عنایت پر عنایت کیے چلا جا رہا.
باوجود قدرت کے وہ روک سکتا ہے، روکتا نہیں، تو بندہ پھر اس کی یاد میں جھومے گا ہی۔ پھر اس کے لیے ہر لقمے پر یا واجدو پڑھنا کوئی مشکل ہوگا کہ مالک و مولا اس لقمے کو میرے لیے حاضر کر دینے والے، کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ بعض اوقات لوگوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا کہ بیچارے ہمارے کچھ بھائی جو ہے وہ کھانے کے وقت کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا واجدو پڑھو، تو لوگ مسکرا رہے ہوتے ہیں کہ یار اب کھانے کے وقت بھی اس کو دیکھو۔ لیکن جو اللہ کی یاد میں مستغرق ہے اور ہر لقمے کو اپنا حق نہیں سمجھتا بلکہ اللہ کی عطا اور اس کی عنایت اور اس کا فضل قرار دیتا ہے، تو وہ تو روتا چلا جائے گا اور کھائے گا اور یا واجدو پڑھے گا، کیونکہ اللہ کی عنایت اور اس کا کرم اس قدر ہے کہ اس قدر خطاؤں کے باوجود وہ مہربانی فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بہت تھوڑا سا وقت ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے ہم کب یہاں سے چلے جائیں گے، اس لیے دنیا میں اس طرح سے رہیں جیسے ایک مسافر رہتا۔ مسافر اسٹیشن پہ اترتا ہے، اپنا وقت پورا کرتا ہے، ٹرین میں سوار ہوتا ہے، چلا جاتا ہے۔ سفر مطلب اس اعتبار سے سفر بہت طویل ہے، یہاں کے بعد کا بہت طویل سفر ہے، اور تیاری کے لیے بہت تھوڑا سا وقت ہے۔ اس کو ضائع کرنے سے بچائیں اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ جو عبادات لازم کی ہیں ان کو آپ دل سے اختیار کریں۔ جب آپ رکوع کر رہے ہوں تو ذرا غور کرو نا، سبحان ربی العظیم، سبحان، اللہ کی تنزیہ بیان کر رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات۔ اب اپنائیت کا اظہار، ربی، میرا رب، اس کا معنی کیا ہے؟ رب کا مطلب ہے پیدا کر کے کمال والا بنا دینا، تو میرا وہ رب جس نے مجھے عدم سے وجود بھی ہے۔ یہ رب کے لفظ کو پڑھ کر یہ تصور ذہن میں لاؤ نا کہ میرا وجود اسی کے پیدا کرنے سے ہے، اور جو کچھ میرے اندر ہے اسی کا دیا ہوا ہے، یہ ہے ربی کا معنی۔ تو پھر فوراً کہہ اٹھتا ہے عظیم، کہ میری حالت دیکھو اور اس کی عظمت کو دیکھو کہ مجھ جیسے ناکارہ بندے کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ اس کی مسجد میں آ کر اس کی بارگاہ میں جھک سکوں۔ سبحان ربی العظیم، اور جب سجدے میں چلا جاتا ہے سبحان ربی الاعلی، وہ بلند تر ہے۔ اور جب ہر رکن پہ اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کی بڑائی بزرگی بیان کر رہا ہوتا ہے کہ وہ عظیم تر ہے۔ وہ جو کہے بس وہ حکم دے، تو اس کی بزرگی بیان کرتے ہوئے میں اگلے رکن میں چلا جاؤں گا۔ وہ کھڑا ہونے کا کہہ رہا ہے اللہ اکبر، وہ بلند تر ہے، اس ہی کی عبادت اور بندگی ہے، اس ہی کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ لہٰذا جب اس عبادت کو اس جہت سے اور اس غور و تفکر سے ادا کرو گے تو آپ کو ایسی لذت محسوس ہوگی کہ اس کے علاوہ اور کسی چیز میں آپ کو لذت آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب کوئی خنجر لگ جاتا ہے اور ویسے تکلیف ہوتی ہے، فرمایا نماز میں کھڑا ہوتا ہو نکال لینا، نکالا پتہ بھی نہیں چلا، تو وہ کہاں گم ہو گئے تھے۔ اذان ہوتی ہے، حضور علیہ السلام حضرت عائشہ فرماتی ہم سے باتیں کر رہے ہوتے تھے حضور، اور اذان ہوتی تھی تو ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں، کیونکہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا کس رب کی طرف سے آئی ہے؟ جو ہمارا خالق اور مالک ہے۔ تو پھر دیوانہ وار بندہ، یہ جو آپ وجد دیکھتے ہیں نا، جو جھوم رہا ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کی حقیقت کو جان رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کے پاس الفاظ نہیں ہوتے ہیں، تو پھر وہ اپنی جسم کے ذریعے سے، وہ اپنے اس وجد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے کمال پر اور اس کی عطاؤں پر بس جھوم رہا ہوتا ہے، اس کے پاس اس کو ذریعہ نہیں ہوتا، لہٰذا گویا کہ وہ جھوم رہا ہوتا ہے۔ اس کو وجد کی کیفیت کہتے ہیں، اور یہ خاص لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا غور و تفکر کے ساتھ جب عبادت کریں گے تو اس کی لذت انشاءاللہ محسوس ہوگی، ان سجدوں کی لذت بھی محسوس ہوگی، اور اس رکوع کی لذت بھی محسوس ہوگی کہ وہ کریم رب، میرا رب، ربی الاعلی، ربی العظیم، اس کیفیت کے ساتھ ادا کریں گے تو انشاءاللہ اس نماز میں وہ لذت پیدا ہوگی جو آپ کو اور مجھے متقین کی صفت میں شامل کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے مجھے بھی ان اعمال حسنہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔